السلام علیکم ناظرین، میں عمران خان، آپ دیکھیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، میں نے گزشتہ 2 روز سے ایک ایسی ایکٹیویٹی اپنے ولاگ میں شامل کری جس سے مجھے یہ محسوس ہوا اور مجھے یہ چیز لگی، یہ تمام تر جو ایکٹیویٹی میں نے کری یہ کس وجہ سے کری۔ پہلے تو میں آپ تمام لوگوں کو اس چیز کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جتنی بھی ایکٹیویٹی تھی، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ سوئی ہوئی قوم کیا وہ جاگ رہی ہے۔ میں نے گزشتہ 2 ولاگ میں الطاف حسین کے خلاف کچھ ایکٹیویٹی، کچھ باتیں کریں اور مجھے اس کے کافی نیگیٹو کمنٹ آئے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنے لوگ ہیں، اگر الطاف حسین کو چاہنے والے، محبت کرنے والے، آپ لوگوں کا یہ کام تھا آپ مثبت جواب دیتے اور طاقتور جواب دیتے، لیکن آپ لوگوں نے منفی جواب دیے، جو کہ ہمارے پاکستانیوں کی ایک خاصیت ہے۔ خیر، بہرحال منفی جواب آئے یا مثبت جواب آئے، جواب تو لازمی آئے کہ لوگوں کے دلوں میں الطاف حسین کی محبت ہم نے دیکھنی تھی۔ اب ہم کوئی جلسہ، کوئی جلوس کر کے تو نہیں دیکھ سکتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ الطاف حسین صاحب پہ پاکستان میں پابندی لگی ہوئی ہے، اور کئی لوگوں نے اپنے تجزیے بھی کمنٹ میں لمبے لمبے دیے الطاف حسین کے حامی کے طور پہ۔ اچھا لگا ہمیں کہ الطاف حسین کے ساتھ محبت کرنے والے ابھی زندہ ہیں اور بے تحاشا محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور ہم نے تمام تر جو باتیں کریں اس میں جو ہم نے الطاف حسین کی باتیں کریں، وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ لوگوں کے دلوں میں محبت ہے، اور واقعی کراچی کے لوگوں کے دلوں میں محبت ہے۔ جو ہمارے چینل کا جو سروے تھا، جس میں ہم نے اپنے چینل پہ جو ولاگ بنایا، اس پہ جو لوگوں نے کمنٹ کرے اور لوگوں نے جو ریئیکشن دیا، اس ریئیکشن سے یہ لگتا ہے کہ الطاف حسین لوگوں کے دل و جان میں بس رہے ہیں۔ اب یہ تمام تر ایکٹیویٹی میرا کرنے کا صرف اور صرف مقصد یہ تھا، میری الطاف حسین سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ جس طرح آپ لوگ اپنے قائد سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی ان کا اسی طرح احترام کرتے ہیں۔ بعثت پاکستانی، وہ ملکی مفاد میں اگر ملک کی بہتری کے لیے وہ کوئی اقدام اٹھا رہے ہیں تو ہماری سر آنکھوں پہ ہیں وہ۔ ہم کبھی ایسے شخص کے خلاف کبھی نہیں نکلیں گے جو ملک کی اور قوم کے لیے اچھا مثبت سوچے۔ ہم ہمیشہ اس کے ساتھ ہوں گے، چاہے وہ کوئی بھی لیڈر ہو۔ بہرحال ہم نے جو جتنی بھی ایکٹیویٹی کری، اس میں جو ہم نے مہاجروں کے اندر جو جوش، جو جذبہ دیکھا، اب ظاہر سی بات ہے الطاف اور بھی لوگ تھے کراچی کے، کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے کمنٹ کرے الطاف حسین کے حق میں، تو ان لوگوں کے دلوں میں جو ہم نے جذبہ دیکھا، جو جوش و خروش دیکھا، وہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ ان کے کمنٹ سے مجھے لگ رہا تھا ان کے دلوں میں جو محبت ہے۔ لیکن ایک چیز افسوس کی یہ ہے کہ کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے ان کمنٹ میں بھی اداروں کو نشانہ بنایا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، غلطی الطاف حسین صاحب کی بھی تھی، غلطی کہیں نہ کہیں سے اداروں کی بھی تھی۔ اب ان دونوں معاملات میں ایک بندے کو تو دیکھو ہم قصوروار نہیں ٹھہرائیں گے، چاہے وہ الطاف حسین صاحب ہوں، چاہے وہ ہمارے ادارے میں سے کوئی ایسا جنرل تھا جس نے ان کے ساتھ غلط کیا۔ لیکن بہرحال لوگوں نے جس طرح ایک نشانہ بازی کری، اس کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں کہ اداروں کے خلاف اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ہم لوگ بعثت پاکستانی ہیں، ہمیں اپنے اداروں کا احترام کرنا چاہیے۔ دوسری، الطاف حسین صاحب کے حوالے سے جو بات ہے، اب MKM لندن کی جو میٹنگز کراچی میں ہو رہی ہیں، اب یہ خفیہ میٹنگز ہیں جس کے بارے میں کئی لوگوں کو نہیں پتا، کیونکہ یہ وہ میٹنگز ہیں کہ یہ نہ کہ کسی کے سرپرستی میں نہیں ہو رہی، یہ خفیہ میٹنگز ہو رہی ہیں، اور جو ایکٹیویٹی ہے سیاسی جو MKM لندن کی ہے، اس کو اجاگر کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھ کے ہم بھی وہی ایکٹیویٹی آپ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں جو یہ اندرونی طور پہ ہو رہی ہے، کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ MKM لندن کو کسی صورت اجازت نہیں ہے کوئی سیاسی ریلی نکالنے کی، کوئی جلسہ جلوس کرنے کی، کوئی میڈیا پہ آنے کی، ان کو کوئی اجازت نہیں ہے۔ وہی 2016 والے مقدمات ہیں۔ تو اب کئی لوگوں نے مجھے اس کمنٹ میں یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب اور الطاف حسین صاحب، اب عمران خان صاحب کا بھی 9 مئی کے بعد آپ دیکھ لیں، عمران خان صاحب کا بھی جتنے انٹرویوز ہیں، وہ صحافی جاتے ہیں وہاں ان سے بات کرتے ہیں، اور ان کے جو اپنے رہنما جاتے ہیں وہ وہاں سے ان سے پوچھتے ہیں، وہ جوابات آ کے وہ
ساری چیزیں میڈیا پہ آ کے بیان کرتے ہیں یا اپنے سوشل چینل پہ وہ لوگ بولتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب پہ بھی الیکٹرانک میڈیا پہ ٹوٹل پابندی ہے، جس طرح الطاف حسین صاحب پہ۔ اب عمران خان صاحب تو پاکستان کی جیل کے اندر قید ہیں، تو عمران خان صاحب تو سوشل میڈیا پہ بھی عمران خان صاحب نہیں ہے۔ الطاف حسین صاحب لندن میں ہیں تو وہ سوشل میڈیا پہ بھی ہیں، ایکٹیو ہیں، یوٹیوب پہ بھی ہیں، ٹک ٹاک پہ بھی اور فیس بک پہ بھی ہیں، اور وہاں گائے بگائے وہ اپنے کارکنان سے خطاب کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ تمام تر جو چیزیں ہیں، یہ ایک سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے جو ایم کیو ایم پاکستان نے جو اپنی ایکٹیویٹی آگے رجحان اپنا بڑھایا، اب ایم کیو ایم نے جو بلدیاتی انتخابات میں الطاف حسین پہ جو الزامات لگائے، بالخصوص مصطفیٰ کمال صاحب نے کہ انہوں نے 2 ارب روپے میں بلدیاتی انتخابات بیچے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور کئی ایسے امین الحق صاحب کے جو پراپرٹی کے الزامات ہیں، اور انہوں نے کیس بھی کیا ہوا لندن میں، تو یہ تمام تر جتنی بھی چیزیں ہیں، اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین صاحب نے پراپرٹیاں نہیں خریدی۔ الطاف حسین صاحب، ہم بھی مانتے ہیں الطاف حسین صاحب نے ایک قوم اپنی کی کری۔ جب الطاف حسین صاحب کی پارٹی نہیں تھی، جب یہ ایک صرف کالج کے ایک عام لڑکے تھے، جب جس طرح یہ ہندوستان سے آئے ہوئے مہاجر لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا تھا، وہ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھا جائے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جب یہ تحریک کا آغاز ہوا، وہ تحریک بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اب اس تحریک کے بعد الطاف حسین اس قوم کو یہ لگا کہ یہ شاید ہمارے قائد ہیں، شاید یہ ہمیں اچھی راہ پہ لے کے جائیں گے۔ اب الطاف حسین نے ان کو ایک مٹھی میں کرا، اور جو الطاف حسین کہہ رہے تھے قوم وہ مان رہی تھی۔ اس میں جو دراڑیں پڑیں، آفاق احمد سامنے آپ کے، فاروق ستار آپ کے سامنے ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب آپ کے سامنے ہیں۔ یہ آپ سب کو بتا دوں، یہ سازش کے تحت ہوتا ہے، یہ ایسے تو دراڑیں نہیں پڑتی۔ لیکن مہاجر قوم کے جو یہ لیڈر تھے، اب لیڈر کی جو خاصیت ہوتی ہے وہ اپنے ڈائلاگ سے ہی ہر معاملات طے کرتا ہے۔ اس کی زبان میں، اس کے ٹویٹ میں، اس کے اشارے میں اتنا دم ہوتا ہے کہ قوم اس کے پیچھے جاتی ہے۔ یہی ساری چیزیں الطاف حسین کو ملیں، اور ان کی بات میں اتنا دم تھا کہ جب وہ بات کرتے تھے قوم ان کی ہر بات پہ لبیک کہتی تھی۔ یہ جو چیز ہے اب الطاف حسین کی، یہ ختم ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ دیکھیں، جب ملک میں قانون ہے نا، اب لوگ کہیں کہ قانون نہیں ہے، اب دیکھیں اب پابندی لگی، لوگ کہہ رہے ہیں عدالت نے 6 مہینے کی پابندی لگائی، 7-8 سال ہو گئے۔ آپ یہ دیکھیں، اگر عدالت نے 6 مہینے کی پابندی لگائی، ان 6 مہینوں میں کسی نے جا کے عدالت کا رخ کرا؟ عدالت کا وہ جو کیس تھا 6 مہینوں کی پابندی کا، وہ وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے۔ کوئی رہنما، کوئی رکن جا کے اس کیس کو آگے کسی نے بڑھایا نہیں، بلکہ باقی تمام بھی ایم کیو ایم پاکستان کے اندر گئے اور ایم کیو ایم پاکستان بنا دی۔ تو کس طرح اب الطاف حسین کو حق ان کا ملے؟ دیکھیں، اب ساری ان تمام چیزوں کا جو پوائنٹ ہے، جس پوائنٹ پہ ہم آنا چاہتے ہیں، میرا یہ 2 دن سے جو ویلوگ تھا جس پہ الطاف حسین کے خلاف میں نے جان بوجھ کے بولا، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں دیکھ رہا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں محبت ہے کہ نہیں ہے، مہاجر کہیں سو تو نہیں گئے، کہیں ان کو اپنا قائد بھول تو نہیں گیا۔ میں چیک کر رہا تھا آپ لوگوں کا جذبہ، اور میں کرتا رہوں گا ایسے، پتہ تو چلے۔ پچھلے 7-8 سال ہو گئے آپ لوگ ایم کیو ایم پاکستان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، مصطفیٰ کمال آپ کا لیڈر بنا ہوا ہے۔ ہم یہ چیک کر رہے ہیں کہ الطاف حسین آپ کا لیڈر ہے کہ نہیں ہے، کہ آپ مصطفیٰ کمال الطاف حسین کو بھول تو نہیں گئے، مصطفیٰ کمال کے پیچھے تو نہیں چلے گئے۔ یہ چیک کرنا ہمارا حق ہے۔ ہم خود کراچی کے، ہمارے ساتھ خود کے ساتھ جب زیادتیاں ہو رہی ہیں، نہیں چاہتے کسی دوسرے کے ساتھ ہو۔ کراچی کے اسپتالوں کا حال دیکھ لیں، اسپتالوں میں مریض در بدر بٹک رہے ہیں، کوئی
پوچھنے والا نہیں ہے. تعلیم صحت کا جو بجٹ ہے نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. اس میں بھی یہ تمام جو وڈیرے ہوتے ہیں جو ان اوپر بیٹھے ہوتے ہیں کھا جاتے ہیں. مریضوں کو کیا ملتا ہے؟ اسپتالوں میں سرکاری اسٹریچر تک نہیں ہے، وہ سیلانی والے دے رہے ہیں. سرکاری ایمبولنس نہیں ملتی، ایدی والے ایمبولنس چلا رہے ہیں، کبھی چھپا والے چلا رہے ہیں. کراچی کے لوگوں، آپ لوگوں کو اگر ہم، میرا جو اصل مقصد ہے، دیکھیں میں کوئی بہت بڑا یوٹیوبر نہیں ہوں، میں کوئی بہت بڑا صحافی نہیں ہوں، میں کوئی بہت بڑا جرنلسٹ نہیں ہوں. میں بھی آپ کی طرح ایک عام آدمی ہوں. میرے خود کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں کراچی میں. مجھے خود پولیس والے پکڑتے ہیں، مجھ سے رشوت لیتے ہیں. میں صدر گیا، صدر میں مجھ سے خود سے 200 روپے اس نے لیا اور مجھے چھوڑا. میرے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہوگا. ہمیں الطاف حسین ہمارے سر پہ ہو، ہمارے سر پہ عمران خان ہو یا کوئی تیسرا ہو، ہمیں ہمارا حق چاہیے. ہمیں قانون، جو قانون کا اصلی مقصد ہے، جس کے لیے قانون بن گیا، وہ قانون ہمیں چاہیے. ہمیں وڈیرا قانون، جاگیردارانہ قانون نہیں چاہیے. آپ سب اس چیز کے حامی ہو کہ الطاف حسین نے جاگیردارانہ نظام، وڈیرا پن نظام کے خلاف آواز اٹھائی. ہم آواز پہلے سے بھی اٹھا رہے تھے، ابھی بھی اٹھا رہے ہیں، اور یہی آواز اٹھاتے رہیں گے کہ یہ جو جاگیردارانہ نظام ہے اور وڈیرا نظام ہے، وہ جو اسپتالوں میں وڈیرا پن چلتا ہے، جو سفارشیں چلتی ہیں، ہم بولتے ہیں خدا رے ان چیزوں سے چھٹکارا دو، ہمیں ہمارا حق دو. ہمارا کوئی مریض اگر اسپتال میں جاتا ہے، دھکے کھانے پڑتے ہیں ہم لوگوں کو. کون اس چیز کا ذمہ دار ہے؟ ٹیکس ہم سے بھرپور لیا جاتا ہے. گاڑی میں پیٹرول ڈال دے تو پیٹرول کا بھی ہم سمجھتے ہیں ہم نے ٹیکس نہیں دیا، ہم نے پیٹرول کے پیسے دیے، اس میں ٹیکس لگا، ہم ٹیکس بھی دے رہے ہیں. ہم نے دکان سے ایک پین لیا، 20 روپے کا ایک پین ہے، اس پین میں بھی ہم نے ٹیکس دیا. ہم نے تندور والے سے ایک روٹی لی 25 روپے کی، اس میں بھی ہم نے ٹیکس دیا. ہم بول رہے ہیں ہم ٹیکس نہیں دے رہے، ہم ٹیکس دے رہے ہیں. ہم نے فلٹر والے سے پانی لیا 50 روپے کا گیلن، ہم اس میں بھی ٹیکس دے رہے ہیں. کون بولتا ہے ہم لوگ ٹیکس نہیں دے رہے؟ اگر ہم ٹیکس دے رہے ہیں تو ہمارا ٹیکس ہم پہ کیوں نہیں لگ رہا؟ کیوں ان وزیروں کے جیبوں میں جا رہے ہیں، ان کی گاڑیوں میں جا رہا ہے، ان کے فیملیوں پہ لگ رہے ہیں، ان کی فیملیاں باہر عیاشیاں کریں اور ہماری فیملیاں روڈوں پہ تڑپتی رہیں، سسکتی رہیں؟ اس کے لیے کراچی والے کیوں نہیں آواز اٹھاتے؟ اس کے لیے کیوں نہیں مہاجر آگے آتے؟ آپ کو محبت اپنے قائد سے ہے، آپ کو کیا اپنے ملک سے محبت نہیں ہے؟ کیا اپنے بچوں سے آپ کو محبت نہیں ہے؟ سارے کے سارے صاحب استطاعت تو کراچی میں بھی نہیں ہے نا، بیچارے سرکاری اسپتالوں میں تو جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ، کس طرح کا ظلم ہو رہا ہے، سب کو پتہ ہے. جتنے بھی کراچی کے سرکاری اسپتال اٹھا کے دیکھ لو، کس طرح کے برے نتائج ہیں آپ لوگوں کے سامنے. اس کے باوجود اگر ہم لوگ چپ بیٹھیں، ہم لوگ خاموش بیٹھیں، ہمارے لیے المیہ کی بات ہے. ظلم کے خلاف بولنا ہمارا حق ہے. یہ غلامی کی زنجیریں ہمیں توڑنی ہوں گی. کب تک ہم غلامی کریں گے؟ کب تک؟ آپ یہی کہہ رہے تھے نا، الطاف حسین نے غلامی نامنظور کا نعرہ لگایا. ہم یہ نعرہ بچپن سے لگا رہے ہیں، اور عمران خان نے بھی یہی نعرہ لگایا، اور ہم بھی یہی نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہمیں غلامی پسند نہیں ہے کسی وڈیرے کی. ہمیں کسی سیاستدان کی غلامی پسند نہیں ہے، کسی وزیر، کسی مشیر، کسی وزیر اعظم کی غلامی ہمیں پسند نہیں ہے. ہم ایک آزاد قوم ہے، ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں، ہم کسی غلام ملک میں نہیں رہتے. ہمارا ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ رکھا گیا. ہمارا ملک آزاد ہے. قائد اعظم ہمیں آزاد ملک دے کے گئے تھے. ہمارا ملک قید نہیں ہے، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں. ہم آئین اور قانون کے تحت اس ملک میں رہنے کے حقدار ہیں. ہم پاکستانی لوگ ہیں. ہمارا حق بنتا ہے ہم اپنا حق لے کے رہیں، ہم اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں، چاہے وہ کسی سرکاری شعبے کی آواز ہو، چاہے وہ کسی نجی شعبے کی آواز ہو. ہمارا حق بنتا ہے ہم اپنی آواز اٹھائیں. اور اس آواز کے لیے آپ لوگوں سے میری یہ درخواست ہے، آپ لوگ میرا تعاون کریں. دیکھیں، آپ لوگوں میں اگر اتنا جذبہ ہے، اتنی برداشت ہے،
آپ بسم اللہ آؤ یوٹیوب پہ، آپ بھی اپنے ولاگ ڈالو اور آواز بنو. نہیں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتاؤ، آپ کا جو اظہار خیال ہے آپ کمنٹ لازمی کرو، اچھا کریں یا برا کریں، ہمیں پتہ چلے عوام کے دلوں میں کیا ہے، کس کے لیے کس کی نفرت ہے، کس سیاستدان کے لیے محبت ہے، کون سا لیڈر آپ کو پسند ہے. آپ کمنٹ میں ضرور بتایا کریں، ہم آپ کے کمنٹ دیکھ کے اس کے بعد ہی ہم ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں لوگوں کا ریئیکشن کیا آ رہا ہے. لیکن جو زیادتیاں اگر آج ہم لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہیں، کسی ہاسپٹل میں جا کے، کسی تھانے میں جا کے، کسی سرکاری اسکول میں جا کے، میرے بھائیوں آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں. اس نظام کے خلاف آواز ہمارے اٹھانا ہمارا حق ہے، چاہے وہ کہ الیکٹرک کا محکمہ ہو، جتنے بھی سرکاری محکمے، آپ سب کو پتہ ہے اس کے اندر کراچی کے اندر تو سب سے زیادہ رشوت چل رہی ہے، اس کے بغیر بات ہی نہیں کرتے وہ. تو اس کے لیے آپ لوگ آواز اٹھاؤ، اپنے قائد کے لیے اگر آپ نے آواز اٹھانی ہے تو بھی آپ کمنٹ میں اٹھاؤ، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اگر آپ کے قائد گنہگار نہیں ہے، انہوں نے اپنے حصے کی اگر معافی مانگ لی اور وہ سلنڈر کرنا بھی چاہ رہے ہیں، آپ کمنٹ لکھو، آپ کی آواز ہم بنیں گے. ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، یہی میری کوشش ہے. میں گائے بگائے کراچی کے لوگوں کو جگاتا رہوں گا، جس طریقے سے بھی جگہوں میں دیکھوں گا کہیں سو تو نہیں گئے لوگ، کہیں لوگ بھائی کو بھول تو نہیں گئے، میں جگاتا رہوں گا.